خالی دل سوالی لبوں پہ دعا دے ہدایت کر دے رحمت سن لے میری صدا. آپ کو اللہ نے سعادت بخشی پوری دنیا میں تبلیغ دین کے سلسلے میں گھومنے پھرنے کا، لوگوں سے ملنے کا، اور پاکستان کے بھی تقریباً پورے حکمران طبقے سے تبلیغ کی غرض سے ملنے کا آپ کو اتفاق ہوا. ان میں کس کو آپ نے نسبتاً دین کے قریب پایا اور کس سے آپ کو زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس ملک اور اس کی قوم کی خدمت کے قابل ہو سکتا ہے یا نسبتاً ہے؟ سلیم بھائی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جانداری کی بات یہ کہ میں تو جس سے بھی ملا سب نے مجھے عزت بھی دی، میری بات کو بھی سنا اور بہت احترام سے سنا. جو سابقہ حکمران تھے یا جو موجودہ حکمران ہیں یا جو بھی میں کسی سیاسی شخصیت سے ملتا ہوں تو عزت سے ملتے ہیں، پوری توجہ سے بات سنتے ہیں اور کئی دفعہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے ہیں. اللہ کے فضل سے اہل ایمان ہیں. آگے وہ کہاں تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں غیب کی بات تو نہیں بتا سکتا. میں تو ہر ایک میں خیر کی امید رکھتا ہوں. نا امیدی، مایوسی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں بالکل منفی سوچنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے. میں اس طرح نیگیٹو نہیں سوچتا ہوں کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا. مولانا صاحب، یہ آپ دعوت کے لیے ان سے وقت لیتے ہیں یا جب وہ بلاتے ہیں تو آپ تشریف لے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں. اس طرح میں وقت نہیں لیتا ہوں. تو کبھی میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے بھی آپ کو بلایا ہے اور ان کو بھی آپ نے دعوت دی ہے دین کی؟ جی، میاں صاحب سے تو بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان سے تفصیلی بات بھی ہوئی ہے، کئی مجالس میں ہوئی ہے. میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کئی مجالس میں بہت تفصیلی بات ہوئی ہے. زرداری صاحب نے ایک دفعہ ملاقات کا ہوا تھا لیکن پھر میں پہنچ نہیں سکا تھا. میں نہیں، رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رات کو ٹائم مل رہا تھا، اس میں تراویح جاتی تھی، پھر وہ میں نے معذرت کر دی تھی، میں نہیں گیا تھا. تو ان سے میری ملاقات نہیں ہے. باقی ان بڑے سیاسی حضرات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. ہماری فوجی قیادت بھی بلاتی رہتی ہے جی آپ کو؟ جی، ان نجی سطح پر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. موجودہ آرمی چیف صاحب سے کبھی اس سلسلے میں ملاقات ہوئی؟ نہیں، میری ملاقات نہیں. اچھا مولانا صاحب، ایک جو ہمارا سول لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ ہے، اس میں کس کے ہاں آپ نے دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی نسبتاً طلب زیادہ دیکھی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو فوجی ادارہ ہے نا جی، یہ ایک بڑا منظم نظم. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں جنید بغدادی بیٹھے ہیں جی، اس میں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا منظم ادارہ ہے اور جس کی تربیت کسی ایک نظم و ضبط کے ساتھ ہونا، اس میں لینے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے. ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں وہ تو کھنڈر ہیں اور گرتی ہوئی دیواریں نہیں بلکہ گری ہوئی دیوار، ملبے کا ڈھیر ہے. تو ملبے کو اکثر نو تعمیر کرنے میں تو نئی تعمیر سے بھی زیادہ پیسے لگتے ہیں اور تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تو فوراً ہو جاتی ہے. تو فوج میں لینے کی استعداد زیادہ ہے چونکہ ان کو پہلے سے ایک انتہائی خوبصورت انداز میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور ان میں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے. اچھا مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں ایک تو نسبتاً آپ نے کس کے ہاں دیکھی ہے کہ نسبتاً دین سے دلچسپی زیادہ ہے، اور کون سیکھنے کے عمل آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کا رویہ زیادہ طالب علمانہ اور سیکھنے والا ہوتا ہے، اور کون خود پڑھانا چاہتا ہے زیادہ؟ یہ آپ مجھے اب لڑوانا چاہتے ہیں دونوں کو، اس کا میں جواب نہیں دوں گا. نہیں، میں لڑوانا نہیں چاہتا جی، میں کہتا ذرا قوم کو رہنمائی مل جائے. نہیں.
اچھا، ایک ابھی اس جو خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے ہمارے محترم ہیں، ان سے جب ملاقات ہوئی آپ کی، تو آپ نے ان کو جھوٹ اور بہتان کے حوالے سے دین کی تعلیمات بتا دی اور ان کو اس جرم کی سنگینی کا احساس دلا دیا؟ جی، میں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ ہمارے جو سیاسی گروپس ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے پر بہتان اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کو سیاست بنا کے چل رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے نبی نے زندگی بھر ایک نیگیٹو بول نہیں بولا، حالانکہ آپ کا معاملہ ابو جہل سے بھی تھا، ابو لہب سے بھی تھا، اور عبداللہ بن ابی جیسے منافق سے تھا، عتبہ، ربیعہ، کتنے بڑے بڑے آپ یہود سے تھا، عیسائیوں سے تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی کے لیے نیگیٹو بول نہیں بولا، اور ہماری ساری طاقت اس پر ہی لگ رہی ہے نیگیٹو۔ میں نے تو اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ یہ جب ابھی دھرنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے کہا تھا آپ دھرنے نہ دیں، آپ اپنے صوبے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، آپ یہ سونامی نام نہ رکھیں، سونامی تو تباہی کو کہتے ہیں، آپ اس کا نام تبدیل کریں۔ اچھا، آپ نے اس وقت ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دھرنے نہ دے؟ جی، میں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے صوبے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن وہ اس وقت بہت آگے جا چکے تھے، اس لیے وہ ہاں جی، تو یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے نا، سارے ہی آپ دیکھو ایک دوسرے پر ایسے الزام لگاتے ہیں کہ دل خراب ہوتا ہے۔ میرے نبی کبھی بھی اپنی مجلس میں کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب وہ بہتان لگا تو عبداللہ بن ابی نے اتنی آگ لگائی کہ سارا مدینہ اس میں ہل کے رہ گیا، اس میں بھی آپ نے اس کا نام نہیں لیا، صرف ایک دفعہ اس پورے مہینے میں اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ تو یہ اس میں تو سارے سیاستدان برابر ہیں، صرف ایک اس میں تو مولانا صاحب یقین سب برابر بھی ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل یہ بہتان ترازی کا اور ذاتیات پہ اترنے کا رجحان